اگر ابھی تک آپ لوگوں نے اس سٹوری کا فرسٹ پارٹ نہیں دیکھا تو چینل پر جا کر ضرور دیکھ لیں، ورنہ آپ لوگوں کو اس سٹوری کی سمجھ نہیں آئے گی۔ اس کے باپ نے گھبرا کر اسے روکنا چاہا۔ وہ جھومتا جھامتا اپنے بستر سے نکل کر دروازے تک پہنچ چکا تھا اور اپنے گھر والوں کی چیخو پکار سے بے نیاز دروازہ کھول چکا تھا، مگر دروازہ کھولتے ہی اس کی مدہوشی یکت لخت ختم ہو گئی۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخنے لگا، پلٹ کر واپس گھر میں جانے لگا، مگر شدید ٹھوکر کھا کر گر پڑا۔ صحن میں پڑی اینٹوں سے اس کے ماتھے پر اتنی تیز چوٹ لگی کہ خون کا فوارہ ابل گیا۔ دروازے پر کھڑی مخلوق نے اطمینان سے یہ سارا نظارہ دیکھا اور پھر واپس مڑ گئی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، اس کی لکڑی کی آواز آہستہ آہستہ بالکل مدھم ہو گئی۔ بابا نور خان کی بیوی نے زور زور سے روتے ہوئے نور خان کے باپ کو آواز دی، جو سکتے کے عالم میں کھڑا کا کھڑا رہ گیا تھا۔ بابا آپ کسی کو بلائیں، نور خان کو ہاسپٹل لے کر چلو۔ نہیں زرینہ، نور خان اب اس دنیا میں نہیں رہا۔ نورے کے باپ کی آواز جیسے کہیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ گل جناح اس کو اپنے ساتھ لے جا چکی ہے۔ وہ جب کسی کا دروازہ بجاتی ہے تو اس کو ساتھ لے کر ہی جاتی ہے، کبھی اکیلے واپس نہیں جاتی، کبھی بھی نہیں۔ اس گاؤں کے لوگ بہت خوبصورت تھے ہمیشہ سے، مگر پتھر دل ہمیشہ سے۔ گل جناح غریب کی زندگی میں کانٹے ہی کانٹے تھے۔ اس کی دونوں خوبصورت بہنیں اور بھائی کی شادی ہو گئی، سب اپنی زندگیوں میں مگن ہو گئے۔ گل جناح جب تک چھوٹی اور نہ سمجھ تھی تو اس کو اندازہ نہیں ہوا کہ کوئی اسے پسند نہیں کرتا، مگر جیسے جیسے بڑی ہوتی گئی اسے احساس ہوتا گیا کہ سب اسے جیسے اچھوت سمجھتے ہیں۔ جب تک ماں باپ کا سایہ سر پر تھا دھوپ اتنی کڑی نہیں تھی، مگر جب وہ دنیا سے چلے گئے تو جیسے سورج سوا نیزے پر آ گیا۔ سب سے بڑا مسئلہ، بھیانک مسئلہ تھا 2 وقت کی روٹی۔ گل جناح اپنے محلے کی عورتوں کے گھر کام کاج میں مدد کرتی تھی، جس کے بدلے میں اس کو کھانا مل جاتا تھا، مگر اپنی ٹانگ کے زخم کی وجہ سے وہ زیادہ محنت نہیں کر پاتی تھی۔ اس نے تو اپنی مجبوری کے ساتھ بنا مزاحمت سمجھوتا کر لیا تھا، مگر نہ جانے عورتوں کو کیا مسئلہ تھا، وہ اسے نفرت کرنے لگی تھی اور پھر گھسیٹ کر چلنے کی وجہ سے اس کو ایک مخصوص برے نام سے پکارنے لگی تھی۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا گیا، جیسے وہ بھی لکڑی ٹیک کر چل رہا ہو۔ گل جناح کے پیر کا زخم پوری ٹانگ میں پھیل گیا تھا۔ وہ بیچاری کھڑے ہونے تک سے محتاج ہو گئی تھی، کام کیا خاک کرتی۔ درد اور بھوک نے گل جناح پر بہت برے اثرات چھوڑے تھے۔ وہ باقاعدہ ڈراؤنی لگنے لگی تھی۔ اس کے رنگ تو ویسے ہی کالا تھا، مگر بال نہ جانے کیوں اتنے سفید تھے کہ جیسے چاندی کے بنے ہوئے ہوں۔ سردی میں تو اس کا پیر کا درد دگنا ہو جاتا تھا، اس سے چلا پھرا بالکل نہیں جاتا تھا، مگر بھوک، شدید درد کو ہرا دیتی تھی، اور وہ کھڑی ہو جاتی تھی اور لکڑی گھسیٹتی ہوئی کسی نہ کسی گھر کا دروازہ بجا دیتی تھی۔ ٹھک ٹھک ٹھک، بھوک لگی ہے، کھانا دے دو۔ گل جناح کی دونوں بہنیں اتفاقاً بہت دور بیاہی گئی تھیں، ورنہ شاید یہ کہانی کبھی بنتی ہی نہیں۔ بھائی اس کا سگا تھا، مگر بھابھی غیر اور بدلحاظ۔ اس کو گل جناح سے چڑ تھی اور اس کی لاٹھی کی آواز سے نفرت۔ وہ سخت وہمی بھی تھی، اس کو خوف آتا تھا کہ کہیں اس کی پھول جیسی بچیوں پر اس کی منحوس پھوپھی کا سایہ نہ پڑ جائے۔ گل جناح بیچاری محلے کے غیر لوگوں سے تو کھانا مانگ لیتی تھی، مگر اپنے سگے بھائی کا دروازہ بجاتے ہوئے اس کو خوف آنے لگا تھا۔ بھابھی کی گھورتی آنکھیں اس کو اندر سے مار ڈالتی تھیں۔ پھر برسوں پہلے ایک سال شدید سردی پڑی، شاید سردی نے کوئی ریکارڈ توڑ ڈالے تھے۔ ویسے اگر بے رحمی کا مقابلہ کرایا جائے تو شاید انسان جانوروں کے بھی ریکارڈ توڑ دے۔ خیر، شدید سردی اور سردی بھری راتوں سے منسلک بارش، قہر وغیرہ، ان تمام لوازمات کے ساتھ ایک بھیانک اندھیری رات کا ذکر ہے۔ گل جناح اپنی کوٹری میں تنہا، بیمار، بھوکی پڑی تھی۔ اس کو 2 دن سے تیز بخار تھا اور ٹانگ میں جان لیوا درد ہو رہا تھا۔ کسی کو اس کی فکر نہیں تھی، نہ کسی کو اتنی توفیق ہوئی کہ سوچے کہ ایک معذور بوڑھی عورت کس حال میں ہے۔ گل جناح کو سردی اور بیماری سے بڑھ کر ایک احساس ستا رہا تھا، بھوک کا احساس، بالکل خالی پیٹ ہونے کا احساس۔ وہ ہمت کر کے اٹھی، اپنی زندگی بھر کی وفادار ساتھی اپنی لاٹھی کو پکڑا اور باہر نکل گئی۔
نہ جانے اس نے کتنے دروازوں پر دستک دی، کچھ حساب نہیں ہے۔ گاؤں والے تو بے خبر سو رہے۔ صبح جب گلجنا کے بھائی کی آنکھ کھلی تو وہ اس کے دروازے کے آگے گری ہوئی تھی اور ہر تکلیف سے بہت بہت دور جا چکی تھی۔ نہ جانے اس نے اپنے بھائی کا دروازہ بجایا بھی تھا یا بھابھی کے ڈر سے ہمت نہیں ہوئی تھی، کوئی نہیں بتا سکتا۔ ہاں لیکن یہ سب کو اچھی طرح یاد ہے، حفظ ہے کہ پورے 25 سالوں سے ہر سال ایک خوفناک سرد رات کو کسی گھر کے دروازے پر دستک ہوتی ہے۔ گھر کا کوئی ایک فرد سب کے روکنے پکارنے کے باوجود جیسے نشے میں نیند میں جھومتا ہوا دروازے تک پہنچ جاتا ہے اور دروازہ کھول دیتا ہے، اور دروازہ کھولتے ہی جیسے ہوش میں آ جاتا ہے اور پاگلوں کی طرح چیختا ہے بری طرح، کیونکہ دروازے پر وہ کھڑی ہوتی ہے۔ کون؟ گلجنا۔ کیا مرنے کے بعد بھی انسان بوڑھا ہوتا ہے؟ گلجنا تو ہو رہی تھی، ہر سال وہ مزید بوڑھی لگتی، مزید مکروہ۔ اس کے چہرے پر نظر نہیں ڈالی جاتی۔ اپنی مخصوص لکڑی سے ٹیک لگائے وہ اطمینان سے کھڑی ہوتی ہے۔ چند لمحوں تک دروازہ کھولنے والے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے وہ مسکراتی رہتی ہے، بھیانک مسکراہٹ، اور پھر پلٹ کر گلی میں کھٹ 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 کرتی غائب ہو جاتی ہے۔ ایسے لگتا ہے دروازہ کھول دینے والا بھی شاید تھوڑی ہی دیر میں اس کے پیچھے چلا جاتا ہوگا۔ وہ گاؤں بہت خوبصورت تھا، سرسبز، درختوں سے گھرا ہوا، جھرنوں سے سجا، بادلوں سے ڈھکا ہوا، اس قدر حسین کہ وہاں بسنے والے اسے جنت کا ٹکڑا کہتے تھے اور وہاں سے کہیں اور جانے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ وہ لوگ شاید صدیوں سے نسل در نسل وہیں آباد تھے۔ اس کو اپنے وطن سے اتنی محبت تھی کہ وہاں پڑنے والی شدید سردی، مشقت بھری اور کم آمدنی والی زندگی، اور 25 سالوں سے ہر سال ایک بھیٹ مانگنے والا خوف بھی کبھی ان کو گاؤں چھوڑنے پر آمادہ نہ کر سکا۔ 25 سالوں میں کون کون دستک کی صدا کا شکار بن چکا تھا۔ نور خان، دریا خان، ستارہ بی بی، پری گل، اور ہاں سب سے پہلا اور اہم نام تو رہ ہی گیا، شمع، گلجنا کی بھابھی۔ آنکھ دھوکہ ہے، ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، کسی بدصورت چہرے کے پیچھے حسین دل چھپا ہو سکتا ہے۔ خوبصورت بھولی بھالی صورتیں بھی ناقابل تلافی نقصان پہنچا سکتی ہیں۔ شاید کچھ آوازوں کا جواب دینا انسان کی سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے۔ گلجنا چلی گئی، مگر اس کی بھوک ہر سال کسی کو ساتھ لے جاتی ہے۔ کیا آپ کے دروازے پر کبھی کوئی ایسی دستک ہوئی ہے؟ اگر ہوئی ہے یا کبھی ہو تو دروازہ کھولنا مت۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں ایک نئے خوف کے ساتھ۔